علی امین گنڈابور نے کہا ویڈیو بیان میں کہ علیمہ خان جو ہے اس طرف جو ان کے الفاظ تھے یا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علیمہ خان گروپ بندی کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہی ہیں یا ایک ایجنڈے کے پر کام کر رہی ہیں، اس طرح کا ایک بیان تھا. تو آپ یہ مانتے ہیں؟ دیکھیے، میں اگر علی امین گنڈاپور کی جگہ ہوتا میں ایسا بیان نہیں دیتا. یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم کا جو مزاج ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو قید میں تھے تو وہ نصرت بھٹو کے ارد گرد آ گئے. نصرت بھٹو کوئی سیاسی خاتون نہیں تھی. جب نواز شریف قید میں آئے تھے تو کلثوم نواز کی طرف چلے گئے تھے. کلثوم نواز بھی کوئی سیاسی خاتون نہیں تھی. جب کلثوم نواز نہیں رہی تو وہ مریم نواز کی طرف آ گئے. مریم نواز بھی کوئی سیاسی خاتون نہیں تھی. اسی طریقے سے ہم اس خطے کے اندر ایک ہے کہ ہم موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کو خان صاحب توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. علیمہ خانم اس لحاظ سے جو انہوں نے کردار ادا کیا، بہت سارے پارٹی کے ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک کلیدی کردار دینا چاہیے عمران خان کو، لیکن عمران خان ایک اصول پرست سیاستدان ہے. وہ آپ نے کوئی ایسی واقعی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ان کی دیکھی ہے کہ لگ رہا ہو کہ پارٹی کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں علیمہ خان؟ مجھے تو کوئی نہیں نظر آئی. اول تو میں کراچی میں ہوتا ہوں، وہ لاہور میں ہوتی ہیں، اسلام آباد میں ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. نہ میں نے ان کے کوئی ٹویٹس دیکھی، نہ میں نے ان کے کوئی سیاسی بیان دیکھے جس کے اندر یہ لگے کہ وہ چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی ایکٹیو پالیٹکس میں آئیں. وہ بار بار خود بھی کہہ چکی ہیں کہ مجھے ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں آنا. اب خود جو اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے وہ اتنی کہانیاں جنریٹ کر رہا ہے اس سے کہ یہ علی امین گنڈابور نے اس سے بھی علیمہ خان سے جڑا ہے، مطلب وہ کیا کہ رابطے میں ہوا. بتا رہا ہوں تو علیمہ خان اور علی امین گنڈابور بھی استعمال ہو رہے ہیں کہیں؟ میرے خیال سے کوشش وہ کر رہے ہوں گے نہیں. اس سے کہ یہاں جو ہے وہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، سب ایک طرف دیکھتے ہیں، ایک قبلہ. جب تک عمران خان زندہ ہے عمران خان کی پوزیشن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کا حکم جو ہے ورکرز کے لیے اور سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے لیے جو ہے وہ میرے خیال سے فرمان الہی کے بعد اگر کسی چیز کو پی ٹی آئی کے ورکر فالو کرے گا یا سنت نبوی کے بعد، تو وہ ہم عمران خان کے فرمودات اور اس کی ہدایات پہ چلنا پسند کریں گے جن معاملات میں دین خطرے میں نہیں آتا ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان جو ہے وہ آنے والے مستقبل میں کیا چیئر پرسن بننے جا رہی ہیں یا بھاگ دوڑ وہ سنبھالیں گی؟ کیونکہ خان صاحب تو ابھی جیل میں، اور دوسری طرف علی امین گنڈابور کے بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی جو ایک تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں آپ کو کیوں اس بات کی تردید کر سکتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. خان صاحب نے کے پاس بے تحاشا موقع آئے. سب سے بڑا موقع ابھی آیا تھا کہ گوہر کے بجائے اپنے خاندان کی کسی فرد کو اگر وہ چاہتے بنا دیتے. انہوں نے چیئرمین گوہر بنائے، اور بھی نام دیا تھا، حامد خان صاحب کو کا نام بھی دیا تھا. کبھی انہوں نے خاندان کے کسی شخص کا نام پرپوز بھی نہیں کیا خود بھی. تو اس کے کوئی چانس نہیں ہے میرے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے بڑے بیانات چل رہے ہیں. تو ان میں کیا لڑائیاں چل رہی ہیں؟ کیا الگ ہونے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، حکومت سے الگ ہونے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی پی ٹی آئی اگر دفن ہو جائے گی کسی وجہ سے، یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، تو یہ دونوں علیحدہ ہوں گے. اس سے پہلے یہ علیحدہ نہیں ہوتے. اسی کہ پی ٹی آئی نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 اور نمبر 3 ہے. اگر نمبر 1 ہٹ جائے گا تو پی ایم ایل این کیوں شیئر کرے گڈیز ود نمبر 3، اور نمبر 3 کیوں ان چیلنج چھوڑے نمبر 2 کو. تو اس وقت تک جب پی ٹی آئی ہے تو یہ نورا کشتی ہے. بات ہے اگر اتنی اصولی تھی بات، اور یہ پرانی بات ہے، یہ پہلا کینال نہیں بنا رہا ہے پنجاب، اس سے پہلے بھی کینال بنا تھا جس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ پانی اس کے لیے ہے کہ جب فلڈ آئے گا زیادہ اس کا پانی ہوگا. ہوا کیا؟ وہ کینال میں پانی ڈالا گیا. اب اور کینال بن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. ابھی تک خود پیپلز پارٹی جس دور میں رہی
کیا اتنا مشکل کام تھا ٹیلی میٹری سسٹم انسٹال کرنا جس سے پانی کی منصفانہ تقسیم ہو جائے؟ بھائی یہاں مال چل رہا ہے، نوٹ چل رہے ہیں، جن کی زمینیں دریا کے ساتھ ہیں یا جن کی کینال کے شروع کے حصے میں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ٹیلی میٹری لگے، اس سے کہ اگر وہ لگے گی تو وہ جو بالکل آخر والا کسان ہے اس کو بھی پانی جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کس زمیندار نے کتنا پانی لیا ہے، جو اپنے حصے سے زیادہ لے رہے ہیں۔ تو بار بار ٹیلی میٹری سسٹم جو لگتا ہے اس کو خراب کرتے ہیں، خاص طور پہ سندھ کا وڈیرا، وہ لگنے ہی نہیں دیں گے، وہ اسے بہانہ کرتے ہیں کہ جی پنجاب نہیں کرنے دے رہا۔ اس قوم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پہلے 2 بڑے ڈیم بنیں گے، داسو اور بھاشا۔ جب پورا پانی جو پہاڑوں سے آ رہا ہے اس کا حساب طے ہو جائے گا کہ اتنا پانی آیا ہے، اس کے بعد کالا باغ بنے گا کہ پھر جو بھی حکومتیں ہوں گی وہ حساب دینے کے قائل ہو گئے۔ میتھ 2+2 4 ہونا ضروری ہے، اور آج کے دور میں جبکہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی میٹری سسٹم کے تحت بھی ہو سکتا ہے، بے تحاشا طریقے موجود ہیں۔ کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی دیا جا سکتا ہے واٹر مانیٹرنگ، جو کہ اپنی یومیہ رپورٹ دے گی کہ آج کے دن اتنا پانی ادھر دیا گیا ہے، اور اس کو یہ جو گیٹس بنے ہوئے ہیں اس کا کنٹرول بھی دیا جا سکتا ہے کہ پانی کا منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ پاکستان جتنے زیادہ ڈیم بنائے اچھا ہے، لیکن سب سے زیادہ سندھ کا شیئر پورا ہونا چاہیے، اس سے کہ ہمیشہ خیال آپ کو اس کے ملک جگہ صوبے کا رکھنا پڑے گا جو دریا کے آخری حصے پہ ہے۔ تو نچلے حصوں میں 2 ہی صوبے آتے ہیں، کے پی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بلوچستان سمندر کو چھوتا ہے اور سندھ چھوتا ہے۔ سندھ جو ہے دریائے سندھ کی وجہ سے آخر تک جو ہے کوٹری سے آگے تک زمین جو کاشت ہوتی ہے وہ دریائے سندھ کے پانی سے ہوتی ہے، اس سے آگے بھی کینالز کے ذریعے اسی سے ہوتی ہے۔ بلوچستان میں ایسا کوئی ابھی کینال سسٹم نہیں ہے کہ جو گوادر تک یا پسنی تک یا عمارہ تک لے کے جائے، تو وہ ذرا پہلے رک جاتا ہے، وہاں بھی کیا جائے اور اس زمین کو بھی ہمیں زیر کاشت لینا چاہیے، لیکن پانی ہی نہیں ہے۔ پہلے پانی جمع کریں گے تو اس کو بھی لے کے آئیں گے۔ چولستان میں بھی ہونی چاہیے کاشت، لیکن پانی جمع کرو۔ یہ نہیں ممکن کہ میں صدیوں سے ایک زمین کو کاشت کر رہا ہوں اور میرا پانی چھین کے کسی اور جگہ دے دیا جائے۔ میں اس زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، یہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، یہ میرا کلچر ہے، میں اسی جگہ میں پیدا ہوا، مجھے یہیں کا طرز زندگی کا پسند ہے۔ اگر میری روزگار کو آپ لات ماریں گے تو میں تو بغاوت پہ اٹھوں گا۔ تو اس سے سندھ کے حقوق کا پہلے گارنٹی کیجئے، اس کے بعد آپ پانی تقسیم کریں۔ مریم غلط ہے، یہاں پنجاب اکیلا نہیں ہے، پھر سندھ بھی جو ہے پورٹس بند کر دے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو ہم بحیثیت ایک ملک زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے طور پہ فیصلے کیے جائیں گے، یہ کسی ذاتی شخصیت کے لحاظ سے نہیں کیے جا سکتے۔